الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقاء محترم، بزرگان ذی احترام، آج اکتوبر کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کے حوالے سے ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 پر گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارا ابتدائی حوالہ جہاں سے ہم آگے چلنا تھا وہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت تھی. تو سورہ ابراہیم 14ویں سورہ کی آیت نمبر 1 سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. 307 صفحہ رحمت کتاب. یہ قرآن حکیم ایک دستور حیات ہے. کتاب کاتبہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا کرنا واجب ہو، اور کتاب عربی زبان میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو باہم مربوط ہو، جڑی ہوئی ہو. کتیب کا معنی ہی ہے ایسی چیز کو جو متفرق حوالوں سے باہم جوڑ کر اسے ایک کر دیا جائے، شرازہ بندی. تو کتاب میں دو پہلو ہیں، ایک تو وجوب کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجرد ریکمنڈیشن نہیں ہے، بلکہ اس کا بجا لانا نوع انسانی کی فلاح کے لیے واجب ہے. اور یہ ایک باربط کلام، ایک مربوط، منتظم، مرتب، بے ہنگم، بے ترتیب، ادھر ادھر کی منتشر چیزیں، ایسی بات نہیں ہے. انزلناہ، اور یہ آپ کے دل دماغ کی پیداوار نہیں ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے. یعنی یہ آپ کی محنت یا جدوجہد کا ثمرہ نہیں ہے قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہم نے بربنائے رحمت آپ کی طرف اس کو نازل کیا ہے. اور جو میں نے عرض کیا کہ الف لام را یہ مقطع صفات النبی ہیں، تو اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کریں گے تو ایک آیت سے 5 آیات کا اگر آپ کو طے کریں گے تو اس میں لازماً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو. جس طرح یہاں فرمایا الیکا، آپ کی جانب، یعنی نازل کیا ہم نے اس قرآن کو آپ کی جانب. کیوں نازل کیا؟ مجرد اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں ہم آیات پر، یا طوطے کی طرح اس کو رٹ لیں، یعنی مردوں کو ثواب پہنچا لیں، دکانوں کا افتتاح کر لیں. کیوں قرآن ہمیں عطا ہوا ہے رفقائے محترم؟ فرمایا لے تخرج، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا آپ کی جانب تاکہ آپ نکالیں، لے کا معنی تاکہ، اس مقصد کے حوالے سے. تخرج، اخراج جو اخراج، نکالنا، باہر لانا، تاکہ آپ باہر لائیں، نکالیں. کن کو نکالیں رفقائے محترم؟ الناس، العرب نہیں کا، العجم نہیں کا، الاولین نہیں کا، الاخرین نہیں کا، الناس ہیومینٹی آن دا ہول. یعنی انبیاء ما سبق اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، اپنی اپنی علاقوں میں اپنی اپنی قوم کی جانب، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ ہے. الناس ہیومینٹی آن دا ہول. تو تاکہ آپ الناس کو نکالیں، یعنی آپ کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف ایک قوم یا ایک زمانے تک محدود نہیں ہے. الناس کو نکالیں. کہاں سے نکالیں رفقائے محترم؟ نکالنا ہمیشہ کہیں سے، کدھر، کسی چیز سے ہم نکالیں گے، کسی اور چیز کی طرف لے جائیں گے. ایک جگہ سے نکالیں گے، ایک سچویشن سے نکالیں گے. تو نکالنا کہاں سے ہے؟ من الظلمات، تاریکیوں سے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ کتاب اللہ کے حوالے سے تاریکیاں کیا ہیں کہ جن سے ہم نے الناس کو نکالنا، تاکہ نکالیں آپ لوگوں کو تاریکیوں سے. تاریکیاں جمع ہیں، ظلمتن ایک اور ظلمات جمع، بہت سی تاریکیاں کہ جن سے آپ نے نکالنا ہے لوگوں کو اس قرآن حکیم کی اساس پر.
اور ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر کدھر لانا ہے؟ الی النور، نور کی جانب۔ تاریکیاں بہت سی ہیں رفقائے محترم، لیکن نور ایک ہے۔ غلط سوال یعنی ایک سوال کے غلط جوابات لا تعداد، کوئی ان کی حد نہیں، اور صحیح جواب ہمیشہ ایک ہوگا۔ یعنی ظلمتیں جو ہیں وہ ہزارہ حوالوں، لیکن نور اپنی ذات میں وحدانیت پر مبنی ہے۔ بہرحال یہ بھی ہم کتاب اللہ ہی سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائے کہ نور کیا ہے، نور کیا ہے، یہ حاصل کیسے ہوتا ہے، یہ بڑھتا یا گھٹتا ہے، کیا پوزیشن ہے اس کی ہمارے حوالے سے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے رفقائے محترم، تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن صرف مردوں کو ثواب پہنچانے کے حوالے سے نہیں ہے۔ بلا سوچے سمجھے اس کی تلاوت کر لینا یہ قرآن کا ہدف نہیں ہے۔ مومن کا ہدف یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی اساس پر انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا عام ترجمہ کرتے ہیں اپنے رب کے، یعنی اذن یعنی اجازت سے۔ تو یہ یہاں پر اور قرآن کے کثیر مقامات پر یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی۔ اذن بمعنی قانون، اذن بمعنی قانون، اور حوالہ اس کے لیے سورہ الاعراف آیت نمبر 58۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ ہے، آیت نمبر 58 آپ پڑھیں گے تو اذن بمعنی قانون قرآن نے استعمال کیا۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ آپ نے رب کے قانون کی بنیاد پر، یعنی اس ضمن میں لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانا، اس میں ایک ریلیٹڈ لا ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے۔ تو اس پروسیجر، طریقہ کار، قانون یا ضابطے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے، بہرور کرتے ہوئے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ وہ جو النور ہے رفقائے محترم، یہ الی صراط العزیز الحمید اس سے بدل ہے۔ نور یعنی کیا؟ نور سے کیا مراد ہے؟ الی صراط یعنی اس راستے کی طرف، اس شارع حیات کی طرف۔ صراط کا معنی ہوتا ہے جرنیلی سڑک، بڑا راستہ۔ اور عربوں کے ہاں چونکہ صحرا تھی تو وہ کیا کرتے تھے، راستوں پر بڑے بڑے پتھر ڈال دیتے تھے، دائیں بائیں پتھر، یا بڑے بڑے درخت کاٹ کر ڈال دیتے تھے تاکہ آندھی وغیرہ سے نشانات نہ مٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ شام کو آئیں صبح آئیں راستہ ہی غائب ہو۔ تو صراط کے دائیں بائیں اس کے اوپر وہ علامات، پتھر، لکڑیاں، آج کی اسلام میں جس طرح ہم پیوڈ وے بناتے ہیں تو دائیں بائیں اس کے شجرکاری کرتے ہیں، پار کرتے ہیں اور علامات رکھ دیتے ہیں۔ تو صراط ایسی جرنیلی سڑک کہ جو نمایاں ہو، ممتاز ہو، علامات واضح ہوں اور وہاں تحفظ کا پورا انتظام ہو۔ ایک ایسی شارع حیات العزیز الحمید جو اس اللہ کی ٹھہرائی ہوئی ہے جو غالب ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اس شارع حیات پر چلنے والے غالب ہوں، کیونکہ یہ غالب اللہ کا عطا کردہ دستور حیات ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بندے اس دستور حیات پر چلے اور وہ مغلوب ہوں، در در کی ٹھوکریں کھائیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ راستہ شارع حیات اس اللہ کی تجویز کردہ ہے، العزیز غالب۔ پھر فرمایا صرف غالب نہیں، غالب تو فرعون، حمان، قارون، نپولین، سٹالن، ہٹلر، یہ سارے غالب تھے۔ الحمید وہ غالب جو دوسروں کی ربوبیت کرتا ہے، اور ربوبیت کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مستحق حمد و ستائش۔ العزیز کے اندر غلبہ اور الحمید کے اندر ربوبیت، ایسا غلبہ کہ جس کا ہدف کیا ہے؟ نوع انسانی کو یعنی مارنا نہیں، ان کی کمر توڑنا نہیں، ہڈیاں ان کی توڑنا نہیں، بلکہ ان کو سہارا دینا، نشو و نما کا سامان مہیا کرنا، رکھوالی کرنا،
پرسان حال ہونا، تو یہ اس اللہ کا تجویز کردہ راستہ ہے جو اللہ غالب ہے، اور اس کا غلبہ دوسروں کی ہڈیاں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے کے حوالے سے۔ تو اس لیے وہ مستحق حمد و ستائش۔ کون سا اللہ؟ العزیز الحمید، آگے پھر بدل ہے اللہ، وہ یعنی عزیز الحمید مراد کون ہے؟ اللہ۔ کون سا اللہ؟ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ہم کسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی اس کا یعنی مال و منال کیا ہے، اس کے قوت اور غلبے کا حال کیا ہے، ان کی پراپرٹی کتنی ہے، بلانگنگز کیا ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ جس کا بیک گراؤنڈ بڑا ہوگا تو سہارا ہے، سہارا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اس اللہ کا جو تمہیں دستور حیات دے رہا ہے، اس کی قوتوں اور طاقتوں کا حال یہ ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی قدرتوں کا، شانوں کا، طاقتوں کا حال یہ ہے کہ اسی کے لیے ہے۔ لہو حرف جار مقدم ہو گیا جو حصر کا فائدہ دیتا ہے، اسی کے لیے ہے تنہا، اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی قوتوں کا، طاقتوں کا، نعمتوں کا وہ تنہا مالک۔ تو ایسے مالک الملک کے ساتھ اگر تمہارا رشتہ استوار ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ناکام، نامراد، یا تمہاری محنتیں جو ہیں ان کا تمہیں بھرپور بدلہ نہ ملے؟ یعنی یہ زمین و آسمان کی قوتیں کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، براہ راست اس کی خلق کردہ، پیدا کردہ اور براہ راست اس کی ملکی۔ اب ایمان والوں کو ایک اور بشارت فرماتے ہیں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اس نظام حیات کے لیے جو مزاحم ہوں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، اس پروگرام کو آگے چلنے میں مانے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ ناکامی و نامرادی، ناکامیاں ہیں، نامرادیاں ہیں، جن کے لیے للکافرین، جو اس نظام حیات کا انکار کرتے۔ اقرار اور انکار رفتہ محترم فرد کا ذاتی ہے، یہ باروٹ نہیں ہوتا، ماں باپ سے منتقل نہیں ہوتا۔ نہ ایمان جدی پشتی ہے، نہ کفر جدی پشتی ہے۔ ایمان اور کفر ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ایمان ایک ڈسکوری ہے، ایمان ایک یافت ہے، ایمان انسان کا اپنا سنجیدہ فیصلہ ہے، اور یہی حال کفر کا ہے۔ یعنی کافروں کے گھر میں پیدا ہونے والا کافر نہیں اور مومنوں کے گھر میں پیدا ہونے والا مومن نہیں۔ ایمان بھی شعوری ہے اور کفر بھی شعوری ہے، اگرچہ آج ہم شعور کی سطح پر ایمان کے حوالے سے کھڑے نہیں ہیں، ورثہ ہے، موروث ہے، جس طرح اور بہت سی چیزیں ہمیں ملی ہیں، تو ایمان بھی ہم نے ورثے میں پایا ہے۔ لیکن قرآن کی روح سے سورہ النساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، آمنو، تو مومن بنو، ایمان لاؤ۔ یعنی مومن کے گھر میں پیدا ہونے سے ایمان نہیں ملتا، یہ ہر پیدا ہونے والے کو ایمان خود اختیار کرنا پڑتا ہے، یہی حال کفر کا ہے۔ تو وہ کہ جنہوں نے شعوری طور پر اپنے فیصلے سے کفر کی روش اختیار کی، ان کے لیے ناکامیاں ہیں۔ ان ناکامیوں کا ذکر فرمایا، من عذاب شدید، دردناک انجام بد۔ کافر کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ کافر کا لفظ آیا تو ہمارے ذہن میں چلا گیا یہ تاثر کہ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اگرچہ کفر میں یہ چیزیں بھی شامل ہے۔ بنیادی طور پر اللہ کو نہ ماننا، رسولوں کو نہ ماننا، کتاب کو نہ ماننا، مخالفات عمل کو نہ ماننا، یقیناً یہ بھی کفر میں بڑے عام نکات ہیں۔ لیکن یہاں رفقائے محترم کافروں کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں
کہیں کافروں والا مزاج ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کفر کی کوئی ملونی، کفر کی کوئی آمیزش، کفر کا کوئی وصف ہمارے اندر تو نہیں؟ کیا وصف ہے کافروں کا رفقائے محترم؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافروں کی پہلی۔ کافر کون ہے؟ فرمایا کہ وہ جو زیادہ محبت کرتے ہیں، یستحبون استحبا، زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اوڑھنا بچھونا ان کی محبت کا، مصروفیتوں کا، جدوجہد کا، مشغلہ ان کا، دن رات کی محنت کس کام پر ہو رہی ہے؟ الحیات الدنیا، یعنی یہ جو مرنے سے پہلے کی زندگی ہے۔ الحیات الدنیا قرآن نے سورہ محمد 47ویں سورہ آیت نمبر 12، کفر کیا ہے؟ میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف، یعنی کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور بس۔ یعنی اگر ہماری اور آپ کی جدوجہد کا ہدف بس یہ ہے کہ کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو، کاروبار کرو، اللہ اللہ خیر سر، یہ قرآن حکیم کی روح سے کفر ہے۔ تو اگر ہمارا بھی صبح و شام کا مشورہ رفقائے محترم یہی ہے، اٹھتے ہیں، چل پڑتے ہیں، آ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو یہ کیفیات قوائف کافروں کے ہیں، ایمان والوں کے۔ وہ ترجیح دیتے ہیں حیات دنیا کو آخرت پر۔ تو حیات دنیا کی کامیابی کے لیے رفقائے محترم جتنی ہمارے پاس محنت اور جدوجہد ہے، سوچیں ہم اس کا کوئی بھی درجہ آخرت کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کسی بھی درجے میں کچھ برابر کا بھی ہے؟ مومن تو اکثر ہوتا ہے، تو اگر برابر بھی ہو جائے رفقائے محترم تو غنیمت ہے، اور اگر برابر کی بجائے نیچے اور نیچے سے بھی نیچے اور صفر کے مقام پر ہم کھڑے ہیں، تو قرآن پڑھنے کے باوجود ہم کافروں کے شکنجے میں، کفر کے شکنجے میں۔ فرمایا یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافروں کی پہلی پہچان۔ نمبر 2، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سدا سواد دال دال، سدا ان، راستے میں سنگے گراں بن کر کھڑے ہو جائیں۔ راستہ جا رہا ہے تو راستے میں آپ کوئی رکاوٹ رکھ دیں، پتھر کھڑا کر دیں، ٹائر جلا دیں، درخت کاٹ کر گرا کر ڈال دیں، تو ہر وہ رکاوٹ جو چلتے ہوئے راستے کو روک دے وہ سد ہے۔ اور جب کوئی راستے میں کھڑا ہوگا تو لازمی بات ہے پہلے خود رکے گا اور پھر دوسروں کو روکے گا۔ تو یہ سدود کے دونوں معنی ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود رکنا اور دوسروں کو روکنا۔ فرمایا خود بھی وہ رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کہاں سے روکتے ہیں رفقائے محترم؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سورہ الانعام آیت 155 قرآن پاک۔ خود رکنا اور دوسروں کو روکنا۔ آج رفقائے محترم ہم خود اس مقام پر کھڑے ہیں، اللہ کی مخلوق کو، انسانیت کو کلام الہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اپنے علم اور عمل سے اللہ کے راستے پر چلنے میں خود تو رکاوٹ نہیں بن رہے۔ ہمارا وجود ہمیں دیکھ کر کہیں اقوام عالم تو نہیں کہہ رہی کون سا اسلام، کون سا دین، کون سا قرآن؟ مسلمانوں والا، محکوموں والا، محتاجوں والا، مجبوروں والا، دہشت گردوں والا، ایک دوسرے کو قتل، مار دھاڑ۔ کیا نمونہ ہے رفقائے محترم جو ہم اقوام عالم کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ تو اپنے عمل سے، صورت احوال سے خود رکنا اور دوسروں کو روکنا، یہ کافروں کی پہچان۔
آگے فرمایا رفقائے محترم وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے کے لیے. کیا راستے کے لیے تلاش کرتے ہیں؟ عوجا، شارٹ کمنگس، کمیاں، کمزوریاں، کجیاں. یعنی اللہ کے راستے میں، قرآن پاک میں، اللہ کے کلام میں تلاش کرتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد 1400 سال پرانا نظام کیسے چل سکتا ہے، اس میں یہ نہیں، اس میں وہ نہیں، اللہ کے کلام میں یہ بھی ہے، اللہ کے کلام میں وہ بھی ہے. تو یہ کافرانہ مزاج کہ اللہ کے کلام میں کجیاں اور کمیاں تلاش کرنا، یہ کافروں کی پہچان ہے. فرمایا گیا اولئک فی ضلال بعید، ایسی تمام منفی قوتیں انجام کار جو جدوجہد کریں گی منفی اور تخریبی، اس کے نتیجے میں وہ ناکام ہوں گی، کامیاب نہیں ہو سکیں گی. اللہ کی کتاب کا نور پھیل کر رہے گا، عام ہو کر رہے گا، نوع انسانی اس کے سایوں میں آ کر رہے گی. یہ رفقائے محترم آیات تھی جن کی ہم نے تلاوت کی اور ان کی ترجمانی ایک حد تک ہمارے سامنے آئی. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں رفقائے محترم کہ یہ جو کتاب اللہ کا ٹارگٹ یا ہدف یا پرپس تھا کہ آپ الناس کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں. یہ تاریکیاں کیا ہیں اور نور کیا ہے، اس حوالے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی سورہ کی آیت نمبر 5، ظلمات، تاریکیاں اور نور، ان کا ایک ابتدائی تصور، ابتدائی نقشہ، ابتدائی جملہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بلا شبہ ہم ہی نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنے واضح احکام، پیغام، مشن دے کر. اور مشن اور پیغام کیا تھا؟ موسوی مشن، ان اخرج قومک، وہ پیغام یہ تھا کہ اے موسیٰ نکال تو اپنی قوم کو، نکال تو اپنی قوم. کہاں سے نکال؟ من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال اور نور کی طرف لا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں بتا کہ اللہ تبارک و تعالی مکافات عمل کے ذریعے، اپنے قانون حیات کے ذریعے اقوام کو عروج بھی دیتا ہے، اور جب وہ نافرمانیوں پر تل جائیں تو ان کی پکڑ بھی کرتا ہے. ایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون مکافات عمل، اس کے محسوس اور مری ہو جانے کے جو زمانے ہوتے ہیں، انقلابات، الہی انقلابات، تو الہی انقلابات کی تاریخ بتا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اللہ تعالیٰ کا قوموں کو عروج عطا کرنا اور عروج کے بعد وہ واپس لے لینا اور ان کو ان کے اعمال بد کی سزا دینا، بلا شبہ اس میں نشانات ہیں ہر اس قوم کے لیے، افراد کے لیے، ان سب افراد کے لیے جو مستقل مزاجی کے ساتھ، سباق، مستقل مزاج، جواں ہمت نہ ہارنے والے، تو جو مسلسل و پاہم اللہ کے احکام پر، وعدوں پر پختگی کے ساتھ یقین کر کے آگے بڑھنے والے، شکور، قدر افزائی کرنے والے، قدردان، اللہ کے احکام کی قدردانی کرنے والے، مسلسل و پاہم ان پہ چلنے والے، ان میں ان کے اندر نشانات ہیں. اب یہاں بات ظلمات کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ظلمات وہ چیزیں ہیں کہ جن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل مبتلا تھی. وہ حالات، وہ اسباب و عوامل، وہ احوال و ظروف کہ جن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم
موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل مبتلا تھی، وہ حالات کیا تھے رفقائے محترم؟ وہ ظلمات تھے، اور ان حالات سے نکال کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاں پہنچایا وہ کیا ہے؟ نور۔ اس کا کہ یہ حالات کیا تھے اور ان کو کہاں سے نکال کر کہاں پہنچایا گیا، اس کا پھر مزید تصور قرآن ہمارے سامنے سورہ القصص 28ویں سورہ 460 صفحہ سورہ القصص آیت نمبر 1 تا 6 سین میم 460 طاہر طیب مطہر سین سامع ساجد صاحب۔ اے کلام الہی کو سننے اور سنانے والے، اے اس کلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، اے اس کلام کے لیے سیاحت کرنے والے، دعوت و تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے مصروف جدوجہد رہنے والے، زمین میں گھوم پھر کر اللہ کا کام کرنے والے، میم مرسل محمد، اے طیب و طاہر سامع ساجد صاحب محمد مرسل، تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو کچھ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ آیات ہیں، احکام ہیں، ہدایات ہیں، ایک ایسے دستور حیات کے، الکتاب دستور حیات، کیسا دستور حیات؟ المبین، باب افعال سے اسم فاعل، باب افعال سے اسم فاعل، اور اسم فاعل پر الف لام جو آتا ہے یہ الذی یفعل، المبین کا معنی الذی یبین، یعنی سیلف ایکسپلینیٹری، یہ ایک ایسے دستور حیات کی آیات ہے جو دستور حیات اپنے دستور حیات ہونے میں سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ یہ قرآن ایک ایسے غالب و مقتدر اللہ کا کلام ہے کہ دعویٰ بھی خود کرے گا اور دلیل بھی خود دے گا، اور دلیل عالمگیر اور یونیورسل ہوگی، یہ نہیں۔ اور یہی ایک کامل کتاب کا اعجاز ہونا چاہیے۔ الہی کلام جب ہوگا تو وہ دعویٰ بھی کرے گا تو دلیل خود دے گا، دلیل پنڈت پر، مولوی پر، پروت پر نہیں چھوڑے گا کہ دعویٰ کلام کرے اور دلیل مولوی صاحب لائیں اور دلیل پر ہنگامی اور عارضی ہو، نہیں۔ دعویٰ کرنا کلام کا کام، دلیل دینا کلام کا کام، اور دلیل ایسی یونیورسل ہو، اولین کے لیے بھی ہو، آخرین کے لیے بھی ہو، مومنین کے لیے بھی ہو، الناس کے لیے بھی ہو۔ اگر دلیل ہنگامی عارضی ایک وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد والے کیا کریں؟ نہیں۔ المبین دعویٰ کرے گا، دلیل دے گا، دلیل یونیورسل اور عالمگیر اور الناس کے حوالے سے ہوگی، دوامی ہوگی۔ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، فرمایا نَتْلُو عَلَيْكَ، ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں، سامنے لا رہے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی نبأ، یعنی موسیٰ اور فرعون کے جو حالات تھے ان میں سے ہم نبأ آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ حالات نہیں کہا رفقائے محترم، اخبار بھی نہیں کہا، نبأ کا ہے، نبأ اور خبر میں یہ فرق ہے رفقائے محترم۔ خبر تو مجرد ہے نیوز، اور نبأ ایسی خبر کو کہتے ہیں جسے پہنچائی جائے اس کے لیے اس میں بشارت ہے، اس کے فوز و فلاح کی کامیابی، یعنی اگر بچہ ہمارا کامیاب ہو تو یہ کیا ہے؟ نبأ بچے کی نسبت سے، اور جو کنسرن نہیں رکھتا اس کے لیے خبر ہے۔ تو موسیٰ اور فرعون کے حالات تو، اخبار تو پوری ان کی زندگیاں، لیکن ان میں سے ہمیں انباء بتائی جا رہی ہیں، انباء
یعنی ایسی چیزیں جو ہماری فلاح سے وابستہ ہیں، ہمارے حوالے سے جن کے لیے فلاح کا سامان ہے اور ہماری فلاح کے راستے میں جو رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ہنڈرینسز ہیں، ان کو دور کرنے کے حوالے سے۔ بس موسیٰ اور فرعون کے یہ حالات قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ آج وقت پر کوئی موسیٰ موجود ہے اور وقت پر کوئی فرعون موجود ہے۔ موسیٰ کی نمائندگی محمد رسول اللہ کر رہے تھے اور فرعون کے نمائندے ابو جہل اور ابو لہب تھے۔ تو یہ حقائق ثابتہ ہیں اور ان کو آپ ہمیشہ سورہ ہود 11ویں سورہ آیت 120 11-120 کی روشنی میں ان جیسی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے ایک دوامی دستور حیات، اور اگر وہ آیت آپ کے ذہن میں نہیں رہے گی تو قرآن نعوذ باللہ قصے اور کہانی کے مقام پر، اساطیر الاولین کے مقام پر جس طرح آج ہم نے بنا رکھا ہے، تو بہرحال نبا انبا خبر نہیں، نبا ایسی خبر کہ جس کو بتائی جائے وہ اس کے لیے خوشخبری کا، فوز کا، فلاح کا ضامن۔ تو ہم فرعون اور جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے احوال اور حالات میں سے آپ کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جن کا بتانا آپ کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے ان کے فوز و فلاح کا ضامن۔ نمبر 2، الحاق۔ یہ کوئی ماضی کی تاریخ نہیں ہے مجرد، بالحق اس کا میٹیلائزیشن ہو کر رہے گا، یعنی یہ یونیورسل ریالٹیز ہیں، عالمی حقیقتیں ہیں، دوامی حقیقتیں۔ یعنی ان آیات میں حق ہے، اور اگر ہم بس پڑھ لیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور ان کا حق ہونا جو ہے وہ محسوس اور مری طور پر ہمارے سامنے نہ آئے تو قرآن سے ہم نے کچھ استفادہ نہ کیا۔ اور قرآن کے انباء سے اور اس کے حق ہونے سے مستفید ہونے والوں کی پہچان کیا ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والے اس حقیقت پر ایمان رکھیں، ایمان والے اس بات کو مانیں گے، ایمان والوں کا طرز عمل یہ بتائے گا کہ وہ ان کو انباء سمجھ رہے ہیں یا اخبار، ان کو حق سمجھ رہے ہیں یا حق کے بغیر۔ تو یہ کرائٹیرین ہے، پہچان ہے۔ اب فرعونیت شروع ہوتی ہے۔ فرعونیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، یہ ہے فرعونیت۔ یعنی قرآن کا موضوع فرعون نہیں ہے، فرعونیت ہے۔ قرآن کا موضوع موسیٰ نہیں، موسویت ہے۔ ابراہیم نہیں، ابراہیمیت ہے۔ نوح نہیں، نوحیت ہے، آدمیت ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام دراصل دوامی حقیقتیں ہیں، ان کے کریکٹرز، ان کے کردار۔ تو یہ تمثیلات ہیں، مثالی کریکٹر ہیں جو ہر دور میں اپنا ظہور جو ہے وہ دکھائیں گے۔ تو فرعون نیت کیا ہے؟ علی فی الارض، وہ سرزمین مصر میں بڑا بن گیا، سرکش ہو گیا۔ اور اس کی سرکشی کیا تھی؟ فرعونیت کیا ہے رفقائے محترم؟ فرماتے ہیں وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعونیت اس نام سے عبارت ہے کہ اس نے سرزمین مصر میں رہنے والوں کو کیا بنا دیا تھا؟ جعل، قانون اور ضابطے کے تحت اس نے ایسے قانون جاری کیے، ایسا آئین بنایا کہ سرزمین مصر پہ رہنے والے طبقات میں تقسیم ہو گئے، حزب اقتدار، حزب اختلاف، حاکم محکوم، چھوٹے بڑے، یعنی امت واحدہ کا گروہوں میں، کلاسز میں، طبقات میں تقسیم ہونا یا کر دیا جانا، یہ فرعونیت ہے۔ آج کی اصطلاح میں ملٹی پارٹی سسٹم، امت بودھی گردید ہے۔ تو ملٹی پارٹی سسٹم، اور وہ بھی باروٹ
اور وہ بھی ایسی قوم کے لیے جن کے پاس وہ حالات ہی نہیں ہے کہ اس نظام کو چلا سکے، تو یہ سوائے عذاب کے کچھ نہیں۔ تو یہ فرعونیت ہے کہ ایک امت واحدہ کو گروہوں میں، فرقوں میں، طبقات میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور آج جس طرح ہمارا حال ہے کہ وحدانیت، وحدت تو امت کی پارہ پارہ ہوئی، اب تو مسلم ہمارا تشخص نہیں ہے، فوراً پوچھے آپ کا فرقہ کون سا؟ فرقے کے بغیر اسلام کا ہی نہیں اعتبار کریں گے، مسلم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا فرقہ نہ ہو؟ اور محکمہ اوقاف، اس کا چارٹر رفقائے محترم آج تک فساد اور تباہی کا باعث کہ پہلے خطیب صاحب یہ بتائیں کہ ان کا فرقہ کون سا، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں کیا؟ اور اگر کہے کہ میں مسلم ہوں، میں ان فرقوں کو نہیں مانتا، تو محکمہ اوقاف کی مسجد میں وہ خطیب نہیں رہ سکے۔ 1972 میں بلکہ 70 میں جب ہمارے مسعود چیف آف اوقاف تھے تو یہی میں نے عرض کیا کہ کس وحدت کا رونا روتے ہو؟ اوقاف کی مسجدوں میں امن نہیں، وحدت نہیں، کیسے ہو؟ تمہارا چارٹر تو بتاتا ہے کہ اوقاف کی مسجد میں خطیب ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا یہ نہ بتایا کہ اس کا فرقہ کون سا ہے۔ تو جب فرقے کی اساس پر وہ مسجد کا خطیب بنا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے فرقے کو کنسولیڈیٹ کرے گا، کیونکہ اس کی تو وفاداری فرقے سے پہلے، مسجد میں وہ اسی اساس پر ہیں۔ تو گروہوں میں، طبقات میں، فرقوں میں، کلاسز میں تقسیم کرنا اور ایک کو اٹھانا دوسرے کو گرانا، اکھاڑ پچھاڑ، جس طرح آج ہمارے یہاں ہو رہی ہے، یہ رفقائے محترم فرعونیت۔ اس ضمن میں رفقائے محترم میں آپ کی اور میری جو صورت احوال ہے، اس حوالے سے میں ایک مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ 163 صفحہ، 163 صفحہ، 65 آیت، سورہ الانعام۔ 163 صفحہ، سورہ الانعام، آیت 65۔ قل هو القادر، کہو ان سے، بتاؤ ان کو، بتا دو ان کو، کیا بتا دو رفقائے محترم؟ هو القادر، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس امر کا امکان ہے۔ قدر بمانا پیمانہ ٹھہرا، پیمانے، میجرمنٹ۔ اللہ خالق ہی نہیں ہے، خالق کل شیء فقدرہ تقدیرہ۔ قدرہ تقدیرہ جو ہے میجرمنٹ، اندازے، ضابطے، اصول ٹھہرانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس امر کا ایک ضابطہ ہے۔ اور قادرہ کے بعد جو آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ اپنے پیمانوں پر قادر ہے، بےایمانہ کہ اس کو انفورس کر رہا ہے، وہ ان کی امپلیمنٹیشن پر قائم ہے۔ کہو کہ اللہ کے ہاں اس امر کا بھی ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ انفورس بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بس قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، نہیں، وہ انفورس بھی ہوگا۔ اگر تمہارے اوپر اس کا لاگو ہونا ہو گیا تو اس کے انفورسمنٹ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کیا ان یبعث علیکم عذابا، کیا مخاطب انسانوں تم اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کرو اور وہ عذاب آ جائے تمہارے اوپر، رکے نہ۔ اور عذاب کہاں سے آئے رفقائے محترم؟ من فوقکم، من فوقکم، لفظی ترجمہ تو ہے تمہارے سروں سے اوپر سے، لیکن مراد یہاں ہے اوپر کے طبقات، اپر کلاس، یعنی جو تمہارا لارڈ، رولنگ، حکمران طبقہ، حکمران طبقہ تمہارے لیے عذاب بن جائے، خیر خواہی نہ ہو، شفقت نہ ہو، رائی اور رعیت کے مابین جو باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تو وہ حکمرانی رہ جائے اور شفقت و رحمت ختم ہو جائے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ دعا مانگو ایسے حکمران سے اللہ بچائے من لا یرحم، جو رحیم و کریم نہ ہو۔
حکمرانی کا معیار تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب خلفائے راشدین نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. تو فرمایا تمہارے حکمران تمہارے لیے عذاب بنے او من تحت ارجلکم. جب حکمران طبقہ عذاب بنے گا تو ان کے پاؤں میں جو جن کو وہ روندیں گے ریٹیلیٹ کریں گے، ریٹیلیشن ہوگی، تو پھر ماتحت سٹاف جو ہے وہ بھی انتقام پر اتر آئے گا. یعنی جو علامہ نے کہا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے خوشہ گندم کو جلا دو. یعنی جب پھر آپ ماتحت کے ساتھ عادلانہ رحیمانہ سلوک انجام نہیں دیں گے تو وہ پھر جوابی کارروائی کرے گا، مار دھار، ہاں جی، کام، پروڈکشن، پیداوار، کارکردگی، ساری چیزیں متاثر ہوں گی. اور اگلی سٹیج یہ آتی ہے رفقائے محترم او یلبسکم شیئا. یہ اپر کلاس کی پارٹیاں لارڈس اور ہیز ناٹ محرومین، اور یہ بڑوں کی پارٹی یہ چھوٹوں کی پارٹی، جس طرح یونین بازی، تو آپس میں پھر یہ گتھم گتھا ہو جائے. او یلبسکم لباس کے طور پر جس طرح لباس بدن کے لیے لازم و ملزوم ہوتا ہے تو یہ پھر ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو جائے، ایک دوسرے کے اندر یعنی گتھم گتھا ہو جائے، جسے ہم سول وار کہتے ہیں. اور یہ سول وار، مار دھاڑ، دہشت گردیاں کہاں جا پہنچے رفقائے محترم؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. بعض کہتے ہیں جنگی صلاحیت، تشدد، مار دھاڑ، جنگ جوانہ مینٹیلٹی، جس طرح گالی اور گولی کی سیاست. دلیل حجت برہان تو ختم، اب تو گالی اور گولی. تو وہ قوت، طاقت، میزائل جو آج ہم مسلوں پر، خانقاہوں پر، ایک دوسرے کے قائدین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے رفقائے محترم؟ یذیق بعضکم بأس بعض. بعض کا معنی ہوتا قوت، طاقت، منظم ہو گئے، تربیت لے لی، عسکری تربیت بن گئی، نامی سپاہ، لشکر، فلاں کا لشکر، فلاں کا لشکر. تو یہ لشکر پھر ایک دوسرے کو مزہ چکھائیں. کس چیز کا مزہ رفقائے محترم؟ بأس بعض، اپنی جنگی صلاحیت کا. بتائیں کہ دیکھا ہمارا زور، دیکھی ہماری طاقت، دیکھا ہمارا تشدد. تو وہ جو دوائے دل بیچا کرتے تھے، وہ جو دلوں کو پیار اور محبت سے جیتنے والے تھے، ان کی مسلوں پر اب بیٹھ گئے میزائل چلانے والے. پہلے آباد کاری نصب العین تھا، اب تباہ کاریاں ہو رہی، تشدد ہے، دہشت گردی ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم؟ انظر کیف نصرف الآیات. غور تو کیا کرو، انظر، غور کرو. کیا غور کرو رفقائے محترم؟ کیف نصرف الآیات، کیوں کا، کس طرح، کس زبردست طریقے سے، کیف، کیوں کر، کیسے، کیا کرتے ہیں؟ نصرف الآیات، اپنی آیات کے مختلف پہلوؤں کو عدل بدل کر کے، کبھی ایک شیڈ کبھی دوسرا شیڈ، کس طرح ہم اپنی آیات کے مختلف شیڈز تمہارے سامنے لا رہے ہیں. اور مقصود کیا ہے رفقائے محترم؟ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ایسی قوم، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ آیات کے مختلف جو شیڈز آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ اس سے مخاطب قوم جو ہے اس میں فقہ کی صلاحیت پیدا ہو. فقہ، فا، یہ ناریل یا ایسے پھل رفقائے محترم کے جن کے اندر رس ہوتا ہے اور ان کے خول کو یعنی توڑنا پڑتا ہے اور اندر سے ان کا رس، مغز اور گودا نکالتے ہیں. یہ جو فاقہ ہے
یہ ہے حل کے بیرونی خول کو، غلاف کو پھاڑ کر اندر سے جو گودا ہے، مغز ہے، رس ہے، اس کو نکالنا۔ لقومی یفقہون، فرماتے ہیں کذب بہ قوم، یہ ہے ہمارا حال۔ فرمایا کہ آپ نے کہا کہ ملٹی پارٹی سسٹم عذاب ہے، قوم کا گروہ میں تقسیم ہونا عذاب ہے، یہ مار دھاڑ کی سیاست عذاب ہے، اور فرمایا کذب بہ قومک، آپ کی قوم کہتی ہے یہ عذاب کیسے ہے؟ اگر فرقے نہیں ہوں گے تو اسلام کہاں رہے گا؟ اگر ملٹی پارٹی سسٹم نہیں ہوگا تو ہماری سیاست چلے گی کیسے؟ اس امت پر یہ عذاب بھی آنا تھا رفقائے محترم کہ اس کے اللہ میں ملٹی پارٹی سسٹم کے لیے جواز پیدا کر رہے ہیں۔ صحابہ میں مہاجرین و انصار کے وہ دو جماعتیں بنا، کہتے ہیں جی صحابہ مہاجر و انصار بھی تو دو پارٹیاں تھے۔ اللہ کے بندوں کچھ تو رحم کرو، امت پر نہیں اپنے اوپر ہی رحم کرو۔ سورہ آل عمران آیت 103 کیا فرمایا؟ فرمایا اے مہاجر و انصار، اسلام کے آنے سے قبل، نزول قرآن سے قبل تم اعداء تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جن کو نعمت قرآن نے جنہوں کے دلوں کو جوڑا اور جو اس حد تک وہ شیر و شکر ہوئے کہ تاریخ میں ان کی مثال، اور اسی کو ہمارے اللہ میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے لیے جواز کرا۔ کذب بہ قوم، تمہاری قوم کہتی ہے نہیں صاحب اختلاف فرقوں کا رحمت ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، فرمایا تم زہر کا نام تریاق رکھ دو تو زہر تریاق نہیں بن جائے گا۔ 99 حال میں 99 ووٹ پڑ جائیں کہ زہر کے ڈبے پر ہم تریاق کا ووٹ لگا دیں نام، تو جس طرح رفقائے محترم میرے اور آپ کے 99 کے ووٹ زہر کو تریاق اور تریاق کو زہر نہیں بنا سکتے، یہی حال حق اور باطل کا ہے۔ حق حق ہے خواہ اس کے پیچھے ایک ووٹ بھی نہ ہو، اور باطل باطل ہے خواہ 1000 میں پورے کے پورے 1000 ہی کیوں نہ تم۔ حق اپنی ذات میں حق ہے، باطل اپنی ذات میں باطل ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے حق اور باطل کے پیمانے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ میرا اور آپ کا لیبلنگ نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ وہ چیز قبول کرے گی۔ یعنی آپ نے جو پر گندم کا لگا کر زمین میں ڈال دیا، لیسا بھی امانی ہے، تو تمہاری خواہش کے مطابق زمین فیصلہ نہیں کرے گی۔ جو میں سے جو پیدا ہوگا، گندم میں سے گند ہو۔ بادشاہ بھی اگر کر دے عاجز ہے، وقت کا بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر گندم کے دانے اوپر جو کے دانے کا لگا دے لیبل، زمین قبول کرے گی؟ نہیں کرے گی، بے بس ہو تو میرے اور فیصلے کچھ نہیں۔ تو کذب بہ قوم، تمہاری قوم کہتی ہے نہیں صاحب یہ تو ایسے نہیں ہے، ان سے کہو یہی حق ہے۔ اور فرمایا لست علیکم بوکیل، کہو کہ میں اس مسئلے میں تمہارا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں، رسول ہماری وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم پارٹی بازی میں، ملٹی پارٹی سسٹم میں فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جائیں تو رسول وکیل نہیں بنے گے۔ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبَعٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر نبع اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام قوانین اور اقدار، یہ نبع، ان میں میرے اور آپ کے لیے فلاح ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ مستقر، ان کی میٹیریلائزیشن ہو کر رہتی ہے۔ یہ ملٹی پارٹی سسٹم عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ وقت تمہیں خود بتا دے گا، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، وقت تمہیں خود بتائے گا کہ اس سے تم کہاں پہنچتی ہو، سول وار تمہیں کہاں پہنچاتی ہے۔ صلاۃ ادا کرنے کے لیے بھی تم پولیس کے محتاج، اور پولیس کہاں تک تمہارا تحفظ کرے گی، کہاں کہاں بیٹھے گی۔ تو جب تک کہ اندر کا جو نظام ہے
وہ غلط بنیادوں پر اٹھے گا تو بیرونی فوج یا پولیس اگر گھر میں بیٹھے ہوئے رفقائے محترم زہر کھانا شروع کر دیں تو باہر کا سپاہی یا فوجی کیا کرے گا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو فرمایا رفقائے محترم کہ میں تمہارا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں، اس ضمن میں رفقائے محترم ہمارا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر اس فرقہ وارانہ ماحول میں کیا تعلق قائم رہا ہے یا نہیں؟ کوئی تعلق ہے ہمارا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ آئیے ذرا قرآن سے رہنمائی لیں۔ سورہ الانعام جو ابھی ہمارے سامنے ہے، اسی کی آیت 159 صفحہ 180 صفحہ آیت 159۔ اور یہ مسئلہ صرف میرا نہیں رفقائے محترم، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن سورت اور آیت کے حوالے سے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر میرے ترجمے سے آپ کو اتفاق نہ ہو تو جس ترجمے پر آپ کا دل جمے اس کو بنیاد بنائیں، لیکن خدا کے لیے دینی اور دنیاوی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان مقامات کو پڑھیں۔ 180 صفحہ آیت 159 فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین بلا شبہ وہ لوگ کون سے لوگ رفقائے محترم؟ فرقوا دینہم، بانٹ لیا انہوں نے، فرقہ جدا جدا کر لیا، فرقے گروہ بندی، جنہوں نے بانٹ لیا، بٹوارا کر لیا۔ کس کا بٹوارا کیا رفقائے محترم؟ دینوں۔ پہلے جو تھا سو تھا رفقائے محترم۔ 72 سے اس پاکستان پہ المیہ یہ ہے کہ پرائمری کا بچہ بھی رفقائے محترم اسکول میں جا کر کتاب کے وقت اس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ دین یاد۔ کون سی دین یاد؟ شیعہ یا سنہ؟ کون سی دین یاد بچے؟ دین اور دین یاد۔ 72 میں ہماری پارلیمنٹ نے یہ پاس کیا تھا کہ پاکستان کی دین یاد دو ہوں گی، شیعہ اور سنی۔ میں نشوت روڈ پر خطیب تھا، اپنی بساط پر میں نے یہ کہا کہ لا اے میری قوم، کیا اب ہوگا؟ یعنی اب شیر دین کہاں رہے گا؟ بعد ان دفنتم بصحراء الغمیر القوافی، دین کو تم بانٹ رہے ہو، دین یاد الگ الگ کر رہے ہو، دین یاد بھی تمہاری الگ، دین ہی الگ، شیعہ اور سنہ کا دین یاد، دین الگ الگ ہو۔ فرقوا دینہم، پہلے تو تفریقات فرقوں کی تھی، اب مستقل پارلیمنٹ نے دین ہمارا تقسیم کر دیا۔ فرقوا دینہم۔ اور کچھ نہ پوچھیں اس میں کون کون سے علامے بیٹھے تھے؟ جب یہ بل پاس ہوا ہے تو کون کون سے علامے بیٹھے تھے اور کوئی اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا؟ فرقوا دینہم، دین کا بٹوارا ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ وَكَانُوا شِيَعًا، جب دین ہی بٹ گیا، دین کا بٹوارا ہو گیا تو اب کہاں کھڑے ہو؟ گروہ الگ الگ، پارٹیاں الگ الگ۔ سورہ حشر میں فرمایا کہ خوف کی نفسیات کے تحت اگر ایک ہو بھی جاتے ہیں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، خوف کی نفسیات اگر انہیں ایک کر بھی دیتی ہے تو اس وقت بھی بالاصل ایک نہیں ہوتے، دلوں میں الگ الگ چدراہٹیں، امامتیں، جھنڈے، پارٹیاں الگ الگ، گروہ بندیاں الگ الگ۔ ہاں ایک کو گرانے کے لیے، اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اتحاد خوف کا پیدا کردہ ہوتا ہے، عقیدے کا نہیں۔ تو ذالک، یہ یعنی جاہل کو جہالت ہے۔ فرماتے ہیں وَقَانُوا شِيَعًا، گروہ بند، جتھے، جماعتیں، پارٹیاں الگ الگ ہو گئی، دین کا بٹوارا ہوا
اور پھر ملٹی پارٹی سسٹم آ گیا، کلاسز، گروہ، طبقات، شیعیان۔ یہ وہی شیعیان ہے رفقائے محترم جو ابھی ہم نے سورہ اسی انعام کی آیت 65 میں، اور اسی ضمن میں رفقائے محترم ایک حوالہ سورہ روم 30ویں سورہ آیت نمبر 32، لا تکونوا من المشرکین، اے ایمان والو مشرک نہ ہو جانا، مشرک نہ ہو جانا۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ہندو مشرک ہے، نصرانی مشرک ہے، اور مسیح اور میری کے بت کو پوجنے والا، چاند اور سورج، نجوم و کواکب، ان کے جو دیویاں بنا کر پوجنا شرک ہے۔ رفقائے محترم شرک کیا ہے؟ سورہ روم 30ویں سورہ آیت نمبر 32، لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ قرآن نے مشرکوں کی ایک پہچان یہ بتائی ہے کہ جو دین کا بٹوارا کر لیں، ان کی وفاداریاں اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں رہیں گی، ان کی وفاداریوں میں طاغوت شریک ہو جاتا ہے۔ مشرک کا معنی شرک فی الطاعہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کاملہ نہیں ہے، اطاعت ڈیوائیڈڈ ہے، اللہ کے لیے بھی ہے اور وقت کے طاغوت کے لیے بھی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَقَانُوا شِيَّعًا، گروہ بندیاں، پارٹی بازی، ملٹی پارٹی سسٹم۔ اور اب آگے اعلان یہ ہو رہا ہے رفقائے محترم، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ لستا کس کو خطاب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اعلان فرما دیں، یعنی لیسو نے کہا لیسو نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے، لستا نہیں ہے آپ، نہیں ہے آپ، منہم ان میں سے، یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لستا نہیں ہے آپ، منہم ان میں سے، فی شیئن، یعنی لستا منہم فی شیئن، یعنی آپ کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا اور ان کا ہر تعلق ختم۔ اور فرماتے ہیں انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ سپرد خدا کی ہے۔ انما کلمہ حصر، اس کے سوا کوئی بات نہیں، امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تمام طور، ان کے اعمال، ان کی تمام صورت احوال، یہ اللہ کے سپرد، اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو کچھ انہوں نے کیا، کارنامے کرتوت، ان کے بارے میں اللہ کا قانون حیات انہیں آگاہ کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آگاہی، اعمال کی قدر و قیمت کا تعین، یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی شفقت ہے، اس میں بھی نفع ہے، خیر ہے۔ اگر ہمیں بتانے والا بتا دے کہ میاں جو تمہارے سر پر ٹوکرا ہے اس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، جس گڈھی کو عزیز سمجھ کر جی آگے بڑھ رہے ہو، اس میں جو تم نے سرمایہ جمع کیا جھوٹا ہے، جعلی ہے، یہ سونا نہیں ہے، یہ نقلی سونا ہے، جعلی ہے، تو کیا عجب کہ جب اللہ کے اقوال، قوانین، اقدار ان کے سامنے آئیں تو وہ ان سے رہنمائی حاصل کر لیں اور ان کا رخ تبدیل ہو جائے، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہ جو قوموں کے اندر رفقائے محترم فرقہ واریت اور گروہ بندی آتی ہے، تو اس فرقہ بندی اور گروہ بازی سے، پارٹی بازی سے نبی کا اور امت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رفقائے محترم کہ اگر آج ہم بھی اسی صورت احوال میں مبتلا ہیں تو اس صورت احوال سے نکلنے کی عملی تدابیر کیا ہو؟ اس صورت احوال سے ہم نکلنا چاہیں سنجیدگی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ،
تو ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جماعتی طور پر نہیں، کیونکہ ابھی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم فرد کے طور پر، انفرادی طور پر، اپنے طور پر، کوئی اور چلے یا نہ چلے، ہمیں بحیثیت فرد جس مقام پر ہم کھڑے ہیں ہمیں کیا کرنا درکار ہے، اور اس حوالے سے میری اور آپ کی ڈیوٹی اور فریضہ کیا ہے، تو اور اس ڈیوٹی اور فریضے سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، اور اس طریقہ کار کی صحت اور سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے میرے اور آپ کے پاس سند کیا ہے، دلیل کیا ہے، کوتوال کی اس پہ مہر لگی ہے یا نہیں لگی، وہ اتھارٹی جو ہے وہ اس کی طرف سے سٹیمپ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر لگی ہے، اگر لگی ہے تو بیڑا پار ہے، نہیں لگی تو معاملہ خراب ہے۔ تو اب اس صورت احوال سے جو ہمارے سامنے رفقائے محترم نکلنا ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے ہم رفقائے محترم اگلے درس میں جو آیات اپنے درس کا موضوع بنائیں گے ان میں سب سے پہلے 3:144 اگلے درس کے حوالے سے، کہ اس صورت احوال میں نبی کا جو وجود تھا وہ دوامی نہیں تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بنائے بشر ایک وقت خاص تک تھے، ان کے بعد انہوں نے نہیں رہنا تھا، تو جب نہیں رہنا تھا تو یہ سچویشن پیدا ہونی تھی۔ 3:144 پھر اس کے ساتھ سورہ آل عمران ہی کی آیت 101، پھر اس ضمن میں ہم سورہ البقرہ آیت 256، سورہ البقرہ آیت 256، پھر اس کے بعد سورہ الاعراف آیت 196، آیت 196، اور اسی ضمن میں سورہ الاعراف آیت 169 اور 170، اور اسی طرح سورہ زخرف 43ویں سورہ آیت نمبر 44۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ اور تجزیہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کتاب الہی کی اس رہنمائی سے ہم کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ میرے خیال 12 یا 13 ہوئی۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا درس جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہو رہا ہے، اور پہلے اسی طرح ہم جمعے کا بھی درس دیا کرتے تھے، تو جہاں تک تو میری اپنی ذات کا تعلق ہے 1 گھنٹے کے درس میں کوئی زیادہ وہ کام نہیں ہو پاتا، تو اگر آپ دوستوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ اتوار کا درس ہمارا 1.5 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، اور چونکہ ہفتے میں فی الحال ایک ہی درس ہے، تو اگر دوستوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو تو اگلے درس سے یعنی اگلے اتوار سے ہمارا یہ درس 1.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، 10 سے 11:30 تک، بشرطے کہ دوستوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہاں، تاکہ جو آئے تو ہم ہوتے ہی ہیں، تو اگر اس میں چند آیات اور اسی موضوع سے متعلق آ جائیں تو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو